شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن ہم نے کنکری ماری، دوسرے دن کنکری مار کے چلے گئے تھے، تیسرے دن کی کنکریاں نہیں ماری، دم پڑ گئی۔ میری بیوی نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، بچہ بھی بال ہونے کی وجہ سے چلے بال کاٹو تو صحیح نا، اب بال جب تک نہیں کاٹے گی وہ تو احرام میں ہے، بال بھی کاٹو دم بھی ادا کرو اور توبہ بھی کرے۔ یار بال کاٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے کہ بچہ بیمار تھا چلے گئے، تم اپنی بیوی کے بال کاٹ لیتے 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ حدیث کی اجازت لینے کے لیے صبح نیچے آ جائیں درس میں انشاءاللہ۔ میں حافظ ہوں، قرآن یاد نہیں ہوتا، پڑھتے رہیں آپ، لگے رہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوران طواف عورت کو اگر حیض آ جائے فوراً چھوڑ دے، کیونکہ ناپاک ہو گئی، گھر چلی جائے، جب پاک ہو پھر دوبارہ طواف شروع کرے۔ دارالعلوم 100 نوری مدنی کی ادارہ ہے، اللہ کامیاب کرے، اللہ تمام دین کے اداروں کی حفاظت فرمائے، کامیاب فرمائے، ان کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ سعید ستوڑ گڑی بھائی وہ فوت ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ جو آدمی فوت ہو جائے کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ بہرحال مولانا غلام اللہ خان کے شاگرد تھے، ٹھیک بات ہے، مولانا غلام اللہ خان تو خود حیات کے قائل تھے، ان کا تو فتویٰ چھپا ہوا ہے۔ میرے والد کی عمر 72 سال ہے، حیدرآباد دکن عمرے کے لیے آئے ہیں۔ میں والد کی ہدایت کا طلبگار ہوں، اتنی عمر ہو گئی کچھ تبدیلی نہیں آئی، اللہ ہدایت دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی۔ وہ ہدایت دینا چاہیں تو آخری لمحے میں بھی ہدایت مل جاتی ہے، اور نہ دینا چاہیں تو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، اللہ بیٹا بھی دیں گے، دعائیں مانگتے رہیں۔ مدرسوں کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ آپ کو اور زیادہ طاقت دے۔ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ میرا چھوٹا بھائی 1 سال سے اپلائی کیا ہے، اس کو کہو کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 5 تسبیحاں پڑھ کے دعا مانگا کرے۔ آپ کو کمپنی نے فارغ کر دیا، آپ بھی یہی عمل کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ میری امی اور میری بیوی کو کالا یرکان ہے، تو ان کو قرآن پاک کی جو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے، 1001 دفعہ پانی میں دم کر کے وہی پانی پلاتے رہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کراچی سے احرام نہیں باندھا، جتنے سے باندھا دم پڑ گئی، اور عمرہ بھی آپ کا میقات کا نہ ہوا۔ شوال کے 6 روزے جو ہیں ان میں بعض علماء تو قائل نہیں ہیں، بعض احناف کے بڑے بڑے علماء قائل نہیں، لیکن حنابلہ اور شوافی سب قائل ہیں۔ بہرحال کوئی رکھتا ہے تو لڑو، نہیں نہ رکھے تو زبردستی نہ کرو۔ قاتل کو اگر مقتول کے ورثاء جو ہے معاف کر دیں، معاف کر دیں، ٹھیک ہے، جب بندوں نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دیں گے، لیکن اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ ماں باپ کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ماں کے لیے الگ، باپ کے لیے الگ۔ تو شوہر بھی جو انگلی اٹھاتے ہیں وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اثبات۔ ہمارے دہلی میں نام نیاز اہل قرآن ہے، وہ اللہ ان کو ہدایت ہے، بہرحال وہ گمراہ ہے۔ اگر اہل قرآن ہوتے تو حدیث پر ایمان نہ لاتے، قرآن میں حکم نہیں کہ میرے نبی کے اپنے بات کو مانو۔ بہرحال شادی کے بعد عورت لڑکی یتیم تو نہیں رہتی، لیکن اصولاً تو یتیم ہے نا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن اگر یتیم نہ بھی ہو تو شوہر کو ظلم کرنے کا حق تو نہیں ہے بیوی پہ۔ میں نے بیوی سے کہا تھا کہ تم اگر اکیلے گھر سے باہر گئیں تو میں طلاق، وہ گئی تو ہو جائے گی، حنفی مسئلہ کوئی، باقی ائمہ کہتے ہیں یہ قسم ہے، کفارہ ادا کر دیں۔ اصل میں تلاوت نہیں ہے، تلاوت ہوتی ہے، کون کہتے نہیں ہوتی، باقی نمازوں میں جہرن ہوتی ہے، اس میں سرن ہوتی ہے۔ میں مکے پہنچا، سامان رکھنے کے لیے ہوٹل گیا، وہاں میں نے احرام اتار کے غسل کیا، پھر احرام بعد کی عمرہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر صابن خوشبو والے سے غسل کیا تو دم پڑ گئی۔ بہرحال مسجد نبی میں صحن میں امام کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، نماز نہیں ہوگی۔ میرے کزن بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت نے اکثر حصے میں احرام کی حالت میں چہرہ چھپایا، بہرحال بہتر اللہ توفیق دے دو، دم دے دو۔ اگر احرام کی حالت میں بدن کھجلانے سے بال ٹوٹ گئے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ صفا مروہ میں بھی آج کل بہتر ہے کہ وضو ہو، نہ ہو تو ہو جائے گی۔ بہرحال زندہ مردہ جس کے لیے کہ اللہ اس کا ثواب دے گا، حضور کے نام پہ ہدیہ کریں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناروے کے واقعے میں ہم لوگ کیسے اس کے احتجاج کریں؟ احتجاج جو ہے نا قانونی انداز میں کریں، وہاں کے جو لائق ہوں ان سے پوچھیں کہ بھی قانونی طریقے سے احتجاج کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے مطابق احتجاج کریں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں۔ طواف کیا، صفا مروہ کیا، بال کٹوانے سے پہلے کپڑے پہن لیے، آدھے گھنٹے کے بعد بال کٹوائے، کوئی جرمانہ نہیں۔ عمرے کا طواف عصر کے بعد کیا، مغرب سے عشاء تک درس میں بیٹھا رہا، سائی عشاء کے بعد کی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔
کل ایک دن خون آیا، دوسرے دن گزر گیا لیکن خون نہیں آیا، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا میری بیٹی کہ تمہارے ایام کے دن ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر حیض کے دن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے اتفاق ہے کوئی ایک آدھا قطرہ آ گیا، لیکن اگر ایام کے دن ہے پھر صبر کرو، تسلی کرو کہ کیا واقعی حیض آیا یا نہیں آیا۔ عمرے والے کو حاجی پکارے، جو مرضی آیا حاجی پکارو، پاجی پکارو۔ ایک بندے نے حالت احرام میں حضرت کو بوسہ دیا، ٹھیک ہے تو کوئی حرج نہیں، معنی یہ ہے کہ علماء نے لکھا احتیاط کرو کہ اس پہ عطر لگا ہوتا ہے کہیں تمہارے منہ کو نہ لگ جائے۔ بندے نے طواف کی نیت کی، طواف شروع کیا، مقام ابراہیم پہ اسے یاد آیا کہ دایاں کندھا کھلا رکھنا، کندھا کھلا کر دے ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی کچھ 10 دفعہ پوچھ چکا ہے سوال۔ ایک آدمی نے حلق کرنے سے پہلے احرام کھول لیا، حرم میں آگے نماز پڑھی، واپس چلا گیا، ہوٹل میں اس کو ہلکا بولا گیا، اس نے وہاں ہلکا۔ بارہ اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزرا ہے تو صدقہ کر دو، اگر 4-5 گھنٹے کپڑے پہنے ہوئے گزر گئے تو دم پڑ گئی۔ اگر فرض نماز کے بعد ہم نے سنت پڑھنی شروع کر دی اور جنازے کا اعلان ہو گیا، ہم سنت چھوڑ دیں؟ نہیں، آپ سنت پڑھتے ہیں۔ جنازہ تو فرض کفایہ ہے، ایک بندہ بھی پڑھ لے تو ہم سب پر گناہ نہیں ہوگا۔ ذہنی ڈپریشن ہے، اس کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ ویسے آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے بدن میں الرجی ہے، خارش ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اسی نیت سے زمزم پیا کریں۔ اگر زمزم نہ ہو تو 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیا کریں۔ علامہ حافظ دوست محمد شہید، روڈ سلطان، ضلع جنگ، اللہ عالم۔ ہو سکتا ہے میں کبھی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں، مجھے ابھی دماغ میں نہیں ہے۔ ہم حنفی لوگ رمضان میں مکے میں ہوتے ہیں یا مدینے پاک میں، اور یہاں جو وطر پڑھائے جاتے ہیں وہ 2 پہ سلام پھر کوئی بات نہیں، آپ ان کے پیچھے وطر پڑھ لیں، آپ کے بھی ادا ہو جائیں، کوئی بنا نہیں۔ اصل کو سمجھا کرو، وطر وہ بھی 3 پڑھتے ہیں، ہم بھی 3 پڑھتے ہیں، وہ صرف فرق کیا ہے کہ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں اسی وقت فوراً، اور ہم 3 ملا کے پڑھتے ہیں۔ پڑھتے تو 3 ہی ہے نا، وہ بھی 3 صورتیں پڑھتے ہیں، ہم بھی 3 صورتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی دعا قنوت پڑھتے ہیں، ہم بھی دعا قنوت پڑھتے ہیں۔ جھگڑوں میں نہ پڑھو، ان کے پیچھے پڑھ لیا کرو آرام سے، سب کے وطر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بہت زیادہ پکے اور ضدی حنفی ہیں تو تہجد میں اپنے علیحدہ پڑھ لیا کرو، کوئی حرج نہیں۔